نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آداب درود شریف پر، تو چلیے ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، پانچواں ادب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا لباس اور دل اور جسم پاک صاف رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے پاکی اور طہارت ہونا ضروری ہے، لہذا اس عبادت کے لیے بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا درود شریف باوضو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنے منہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی عظیم الشان ہستی کا نام لے رہے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سید المرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ خوشبو لگانا بھی بہت بہتر ہے، اور ذہن کو ہر قسم کے خیالات سے پاک صاف کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے ادب کی۔ تو چھٹا ادب یہ ہے کہ درود شریف جس مقام پر پڑھا جائے اس جگہ کا بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ناپاک اور گندی جگہ پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہذا ایسی جگہ پر غلاظت کا احتمال ہو یا کوئی حقیقی یا حکمی غلاظت لگی ہوئی ہو تو وہاں پر بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم یہ بتا دوں کہ جہاں پر نشہ ہوتا ہو، چاہے وہ نشہ کسی قسم کا بھی ہو، ایسی جگہ پر بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت شہرت اور ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے مدعو کرنے پر محفل درود میں شرکت کرے تو دعوت دینے والے یا کسی اور پر احسان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درود شریف پڑھتے وقت رضائے الہی کا مقصد ہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے یا کہیں لکھا ہوا دیکھے یا خود لکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھے اور لکھے، یعنی آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہے۔ اس کا حوالہ قرآن مقدس سے مل جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے، فرماتا ہے پروردگار عالم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی کثرت سے درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا قرآن مقدس کے اندر اپنے فرمان سے کہ لوگ جب بھی میرے نبی کا نام سنیں یا لکھیں تو اس کے ساتھ آپ پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ تو محترم دوستو، یہ 4 آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آگے بھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔